نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے احباب نے کمنٹس میں سوالات کیے تھے، آج انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل کی ضرورت ہو گئی، غسل کے لیے باتھ روم میں جیسے ہی گیا تو غسل کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، جیسے کلی کرنا چھوٹ گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، تو ایسے میں غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت یاد آیا اسی وقت ناک میں پانی ڈال لے۔ غسل کے درمیان میں یاد آیا کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا تو اسی وقت ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کر لے، اس سے بھی غسل ادا ہو جائے گا۔ یا نہیں تو غسل میں منہ اور چہرہ تو دھوتے ہی ہیں، اس وقت بھی ناک میں پانی کو پہنچایا ہوگا، اس سے بھی غسل ادا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وضو کرتے وقت ہاتھ یا پیر یا منہ وغیرہ کی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تھی۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر کے آتے ہیں، ہاتھ میں سے کوئی جگہ سوکھی رہ گئی یا پیر میں کوئی جگہ سوکھی رہ گئی یا ٹھوڑی کے پاس کوئی جگہ سوکھی رہ گئی جہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ وضو کرنے کے بعد اچانک دیکھا یا کسی نے اطلاع دی، تو اب ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صرف اتنی جگہ کو دھو لینے سے وضو ہو جائے گا یا پوری وضو کو لوٹانا ضروری ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے وضو کو لوٹانا ضروری نہیں، جیسے ہی وہ جگہ دیکھ لی جائے، جو جگہ سوکھی رہ گئی تھی اس جگہ کو دھو لینے سے وضو پورا ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل کے لیے صابن کا استعمال کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی کو پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پاکی میں صابن کا بھی بہت خاص دخل ہوتا ہے، لہٰذا صابن کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن بھی ہے، بہت اچھا ہے صابن بھی استعمال کر لے، ورنہ صرف پانی سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے غسل کا مسنون سنت طریقہ پوچھا ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد باتھ روم میں جانے کے بعد ہاتھ اور شرمگاہ کو دھو لے، پھر پورا وضو کرے، جیسا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، پورا وضو کرنے کے بعد اس کے بعد پورے بدن پر پانی کو بہائے، اچھی طرح مل لے، اور جہاں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے، مثلاً گھٹنے کے نیچے کا حصہ پنڈلی کے اوپر ہے، اور اسی طرح بغل میں، اور اسی طرح گردن کے پیچھے کے حصے گردن کی طرف، ایسی جگہ پر پانی عموماً نہیں پہنچتا ہے تو ایسی جگہ پر بھی پانی کو پہنچانا، ہاتھ وغیرہ سے ملنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، ان کا جواب دینا مناسب سمجھا گیا۔ آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کمنٹس وغیرہ میں پوچھیں تو انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔